بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولی سی ایک دعا کے متعلق ہوگا، صرف ایک دعا کے متعلق آپ نے آج پڑھنا ہے۔ وائٹ بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ بھی ہے اور دعائیہ کلمات بھی ہیں۔ کسی بھائی کو پتہ ہے کہ اس دعا کی کیا فضیلت ہے، یا اس دعا کے بارے میں کوئی ایک بات کسی بھائی کے ذہن میں ہو؟ ہاں جی سبتین بھائی آپ بتائیں، اس دعا کے بارے میں کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے پہلے سے؟ شاباش، کوئی اور بات؟ اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے اور ایک فضیلت میں ایک بات اس کی پڑھیں گے، دو تین اس کے متعلق جو باتیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ پڑھیں گے۔ پہلی بات تو جو آپ نے ایک بتلائی ہے یہی آپ سن لیں، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ رب سے مانگا کرتے تھے دعا، وہ یہ دعا تھی۔ جو سب سے زیادہ کثرت سے یہ دعا کرتے نا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ویسے تو بہت ساری دعائیں آپ اور بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، جس چیز کی ضرورت پڑتی اللہ سے دعا کر دیتے، کسی کے کہنے پہ دعا کر دیتے، جو بھی آ کر کوئی کہتا کہ یہ دعا کر دیں ہمارے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی وقت اس کے لیے دعا فرما دیتے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر ہی ہوتے۔ معروف واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے، خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہوتے تو کوئی صحابی آ کر دعا کے لیے کہہ دیتا تو آپ خطبہ چھوڑ کر دعا کر دیا کرتے، جیسا کہ بارش کی دعا کرنا ثابت ہے۔ خطبے کے دوران ہی ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہ ہونے کی وجہ سے راستے کٹ گئے، جانور جو ہیں وہ مر رہے ہیں، بچے پریشان ہیں، پیاسے ہیں، بارش کی دعا کر دیں۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی، بارش برسنے لگ گئی۔ کتنا عرصہ بارش ہوتی رہی؟ پورا ہفتہ۔ اگلا جمعہ آیا، پھر نبی علیہ السلام ایسے ہی جمعہ پڑھا رہے تھے، پھر آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے راستے کٹ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو بند کر دے۔ نبی علیہ السلام نے پھر خطبہ چھوڑا، دعا شروع کر دی کہ یا اللہ اب اس بارش کی ضرورت نہیں رہی، اس کو کہیں ٹیلوں پہ لے جا، پہاڑوں پہ لے جا، جنگلوں میں لے جا، یہاں ہمارے اوپر بارش بند کر دے۔ اللہ نے اسی وقت بارش کو بند کر دیا۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ دعائیں اور بھی بڑی کی ہیں، کئی واقعات ہیں۔ سفر ایسے ہی راستے میں جا رہے ہیں، عورت آئی، ایک بوڑھی عورت آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے ادھر ہی راستے میں ہی دعا کر دی۔ یعنی جب کوئی کہہ دیتا تو جس ٹائم کہہ دیتا آپ اسی وقت دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے صبح و شام کے اذکار ہیں اور باقی دعائیں ہیں، آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو صحابہ کہتے ہیں دعا مانگتے تھے وہ یہ دعا تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ کیا ہے؟ ایک اس کی بات اور، پہلے ترجمہ پڑھ لیں یا ہاں جی وہ ہے نا جو سنن نسائی میں بھی حدیث مبارکہ ہے، یہ دعا ایک آپ کے ذہن میں ہے لیکن ابھی آپ کو بھولی ہوئی ہے۔ یہ دعا کس موقع پہ پڑھی جاتی ہے؟ طواف کے دوران۔ ہاں یہ دیکھو یاد ہے، طواف کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو فاصلہ ہے نا، اس جگہ پر یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی جو اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن یہ اس جگہ پر، کیونکہ 4 کونے ہیں نا بیت اللہ کے، ایک کونے پہ حجر اسود ہے اور اس سے پیچھے والا جو کونا ہے کنارہ، اس کونے پہ رکن یمانی ہے۔ شاید آپ نے تصویر میں دیکھا ہوگا، جو ساتھی وہاں گئے ہیں انہوں نے ویسے خود دیکھا ہوگا کہ وہاں سے اس کا غلاف جو ہے نا اوپر اٹھایا ہوا ہے، اس رکن، اس کنارے سے جگہ خالی نظر آ رہی ہے، وہاں صرف ہاتھ لگانا ہے۔ اس جگہ پہ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ لگانا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس ہاتھ کو چومنا ہے یا نہیں؟ نہیں چومنا، دور سے استلام بھی نہیں کرنا۔ اگر رش ہو تو بندہ دور سے گزرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کر دے، رکن یمانی کو نہیں کرنا۔ کوئی چیز اور لگا کر اس کو چومنا بھی نہیں ہے، ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو بھی نہیں چومنا، اور ڈائریکٹ اس جگہ کو چومنا بھی نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ ہاتھ لگانا ہے۔ رکن یمانی کو صرف اور صرف آپ نے ہاتھ لگانا ہے، لگ گیا ٹھیک، نہ لگا تو کوئی اور کام کرنا ہی کوئی نہیں ہے۔ بس ایک سادہ سی بات یہ یاد رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، کبھی رحمت ایسے ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے
تو وہاں کیا کرنا ہے؟ جا کر رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، اگر موقع مل جائے تو، نہ ملے تو بس گزر جائیں. لیکن اس کنارے سے لے کر اگلا کنارہ جب آپ طواف کر رہے ہیں ایسے، تو اگلا کنارہ کون سا آئے گا؟ حجر اسود کا. وہاں تک کون سی دعا پڑھیں گے؟ ہاں، تو یہ بات یاد رہے، یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک دعا یہ پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا، حجر اسود کا تذکرہ آ گیا. حجر اسود اس کو آپ نے چومنا ہے، سب سے پہلی بات، افضل بات، اس کا بوسہ لینا ہے. اگر رش ہو، بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ لگ سکتا ہے آپ کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا بھی ہے. اگر ہاتھ میں نہیں لگا، آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، لاٹھی ہے، آپ اس کو لگائیں، وہ لاٹھی لگا کر حجر اسود کو، اس کو بھی چومیں، چوما جا سکتا ہے اس کو بھی. اگر اتنا دور ہیں کہ کوئی چیز لگا نہیں سکتے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر استلام، ہاتھ کا اشارہ، پھر ہاتھ کے اشارے سے ایسے اس کو اشارہ کر کے گزر جائیں گے. لیکن اشارہ کر کے پھر چومنا ہے یا نہیں؟ نہیں چومنا. یہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں ادھر. جو چیز اس کو لگ جائے اس کو چومنا ہے، جو اس کو لگی نہیں اس کو چومنا بھی نہیں. یاد رہے گی بات کہ حجر اسود کا ڈائریکٹ بوسہ لیں گے. اگر ڈائریکٹ بوسہ نہیں لے سکے، کوئی چیز اس کو لگائیں گے، جو چیز اس کو ٹچ کر گئی، لگ گئی، اس چیز کو چومیں گے. اور جو چیز اس کو لگی نہیں اس کو چومنا نہیں ہے، وہ چاہے آپ کا ہاتھ ہی کیوں نہیں ہے. زیادہ رش ہونے کی وجہ سے آپ ایسے ہاتھ کا اشارہ کریں گے لیکن اس کو چومیں گے نہیں. یاد رہے گی نا بات؟ دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، نہ ہاتھ چومنا ہے، نہ کوئی اور چیز سے کوئی اور چیز لگانی ہے، نہ اس کو اشارہ کرنا ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ ہاتھ لگانا ہے. ہاتھ کو چومنا ہے یا نہیں؟ اس جگہ کو چومنا ہے؟ نہیں. حجر اسود کو چومنا ہے. اگر موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا ہے. اگر یہ بھی موقع نہ ملے تو کوئی لاٹھی وغیرہ لگا کر اس کو چومنا ہے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، لیکن ہاتھ کو پھر چومنا نہیں ہے. کیونکہ جو چیز اس کو لگے گی، سادہ سا قانون ذہن میں رکھیں، جو چیز لگ گئی اس کو چومیں گے. اگر ڈائریکٹ نہیں چوم سکے تو پھر جو چیز اس کو حجر اسود کو لگے گی اس کو چومیں گے، جو لگی نہیں اس کو نہیں چومیں گے. بس یہ قانون ایک ذہن میں رکھیں. تو رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. تو درمیان میں دعا کون سی؟ یہ والی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دو باتیں آپ نے پڑھ لی اس دعا کے متعلق. پہلی بات آپ نے یہ پڑھی کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یہ ربنا آتنا فی الدنیا سب سے زیادہ. دوسری بات آپ نے پڑھی کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اب آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور پھر دیکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے کیا تھے سب سے زیادہ. ربنا مانا کریں، میرے نہیں، وہ ہوتا ہے ربی، یہ ہے ربنا، اے ہمارے رب. میرے رب نہیں، ہمارے رب، جمع کا صیغہ ہے نا متکلم. ربنا اے ہمارے رب، آتینا، ہاں جی، ہمیں عطا کر، ہمیں دے دے، ہمیں عطا کر دے. آتی کا معنی ہے دے اور نہ ہمیں. ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو ہمیں عطا کر دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً ہاں اچھائی، بھلائی، اچھائیاں عطا فرما دے، بھلائیاں عطا فرما دے. دنیا، سادہ ترجمہ اس کا با محاورہ یہ ہوگا کہ اے اللہ ہمیں اچھی دنیا عطا فرما دے، خیر والی چیز جو ہے نا وہ عطا فرما دے، جو بھلائی ہے، اچھائی ہے وہ عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اچھی دنیا عطا فرما، دنیا میں اچھائی عطا فرما دے. اچھا، وفی الآخرتی مانا کریں، وفی الآخرتی حسنتاً، آخرت میں بھی اچھائی، دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما دے. دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے. اے اللہ دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دینا. یہ سارے معنی آپ مولانا مفہوم میں جائیں گے نا جب سارے ترجمے کر سکتے ہیں. اچھا جی، دوسری بات یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے نا کہ یہ چیزیں عطا فرما دے، دنیا اچھی عطا کر دے، آخرت بھی اچھی دے دے. وقنا عذاب النار، وقنا ہمیں، وقی اور تو بچا، نہ ہمیں.
تو ہم کو بچا لے، وقنا تو ہمیں بچا، کس سے؟ ہاں جی، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آگ کا عذاب کون سا ہے؟ جہنم، دوزخ۔ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ تو یہ سب سے زیادہ مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب تھوڑا سا آپ غور کریں وقینا عذاب النار پہ جا کر، کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ نبی علیہ السلام کا تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ ہے کوئی نہیں ہے نا، معصوم ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود دعا کون سی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر سب سے زیادہ اے اللہ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، امت کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ گار ہوں گے، یہ بڑے بڑے گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی اچھی مانگیں، آخرت بھی اچھی مانگیں، اور جہنم کی آگ سے عذاب جو ہے اس سے بھی پناہ مانگیں، اس سے بھی بچنے کی دعا کرتے رہیں۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سب سے زیادہ دعا کثرت سے یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، نمازوں کے بعد بھی پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے ویسے بھی۔ جب ترجمہ یاد ہوگا نا تو پھر اللہ سے مانگتے ہوئے لذت بھی آئے گی کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے دے، آخرت بھی اچھی بنا دے، اور آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ یاد رہیں گی دونوں تینوں باتیں؟ ترجمہ بھی یاد رکھنا ہے کل تک، اور اس کی دو باتیں جو آپ کو بتلائی ہیں، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں ہے، اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے، یہ سنن نسائی میں ہے۔ اور جو آپ کو حجر اسود کے اور رکن یمانی کے کچھ چیزیں بتلائی ہیں وہ بھی آپ کو کل تک یاد ہوں، کل انشاءاللہ یہ سن کر پھر آگے ہم سبق اپنا پڑھیں گے۔ اور کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لے، سبق آج کا انشاءاللہ یہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حجر اسود میں اشارہ کرنا ہے تو کہتے ہیں یہ بسم اللہ اللہ اکبر کا، جی جی، یہ ابتدا میں جب شروع کرنا ہے نا اس وقت، اس کو بھی بند کر۔